نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے آقا و مولا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں بکھیرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ بڑے ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ جو ایسا موقع پائیں اور اللہ کی رحمتوں سے اپنا دامن بھر لے، اور نہایت ہی محروم ہیں وہ لوگ جو ایسا موقع پائیں اور پھر بھی اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو نہ بھر سکیں۔ نہ معلوم آئندہ سال ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے سستیوں اور کوتاہیوں میں ہمیں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کر کے نماز کی پابندی، تراویح کی پابندی، روزوں کی پابندی، تلاوت قرآن کی پابندی اور دوسری نیکیوں کی پابندیوں سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اور اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے بھر لیں۔ عبادت صحیح معنوں میں وہ عبادت ہے جس پر استقامت ہو، یعنی ایسا نہیں کہ جذبات میں آئے، چند دن بڑا جوش رہا اور اس کے بعد پھر سارا جوش سرد پڑ جائے۔ عبادت اگرچہ مختصر ہو مگر پابندی سے ہو۔
اللہ کو وہ عبادت زیادہ پسند ہے جس پر استقامت ہو، جو پابندی سے ہو، اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کو سستیوں میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی راہ میں خرچ کرنے پر کتنا اجر و ثواب ہے اس کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے جیسی ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور اضافہ فرما دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے آیت کا۔ دیکھیں رب نے فرمایا مثل الذین ینفقون، ان لوگوں کے صدقات، ان لوگوں کے خرچ کرنے کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں۔ دیکھیں جس طرح سے دنیا میں عام طور سے درخت 3 طرح کے پائے جاتے ہیں، اشجار، شجر 3 قسم کے عام طور سے ہوتے ہیں، باردار، بیکار، خاردار۔ یعنی ایک درخت وہ ہے جو باردار ہوتا ہے، پھل اور پھول والا ہوتا ہے، جس میں پھل بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں، اور وہ سایہ بھی دیتا ہے۔ ایسے درخت کو باردار درخت کہا جاتا، پھل والا درخت۔ ایسے درختوں کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، اسے ہر کوئی لگانے کی کوشش کرتا ہے، حکومت باقاعدہ اس کے لیے محکمے بناتی ہے۔ تو جو درخت سایہ بھی دیتا ہے، پھول بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، ایسے درختوں کو لگایا بھی جاتا ہے، اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، اس کی رکھوالی بھی کی جاتی ہے۔ اور دوسرا درخت ہے بیکار درخت، جس میں نہ پھل آئے، نہ پھول آئے، نہ سایہ دے۔ اس کو ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ بس اسے کاٹا اور جلایا، کاٹا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، یہی اس کا خالی کام ہے۔ اس کی کوئی رکھوالی نہیں کرتا، اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا، نہ اس کو کوئی لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بیکار درخت۔ ایسے ہی ہے خاردار درخت، یعنی کانٹے والا درخت۔ کچھ درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاردار ہوتے ہیں، کانٹے والے ہوتے ہیں، ان میں کانٹا ہوتا ہے۔ ایسے درختوں کے ساتھ ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ نہ اسے کوئی لگاتا ہے، نہ اس کی کوئی حفاظت کرتا ہے، نہ اس کو کوئی سنبھالتا ہے، نہ دیکھ بھال کرتا ہے، بلکہ جہاں دیکھا اسے اکھاڑا اور پھینک دیا۔ جہاں پایا اس کو اکھاڑا، کاٹا اور پھینک دیا۔ یہی ہر جگہ ہے۔
تو جس طرح سے درخت تین طرح کے ہوتے ہیں، پھلدار، بیکار، کانٹے والا، ایسے ہی مالدار بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جسے دولت عطا فرمائی ہے، سرمایہ عطا فرمایا ہے، وہ بھی تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ مالدار جو باردار ہوتا ہے، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے والا۔ جہاں موقع آیا، مسجد میں خرچ کرنے کا موقع آیا، مدرسے میں خرچ کرنے کا موقع آیا، غریبوں کی مدد کرنے کا موقع آیا، بیواؤں کے لیے سہارا بننے کا موقع آیا، وہ ہر موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کہاں موقع آئے ہم راہ خدا میں خرچ کریں۔ تو وہ مالدار باردار درخت کی طرح ہے، پھل والے سائے والے پھول والے درخت کی طرح ہے۔ اس کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، ہر کوئی قدر کرتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، لوگ تو لوگ ہیں، اللہ کے وہاں بھی اس کی قدر ہے۔ اسی مالدار کی اللہ کے وہاں بھی قدر ہے، عزت ہے۔ اور دوسرا مالدار بیکار مالدار، یعنی بیکار درخت کی طرح، خالی کمایا اور توند بڑھایا، خالی کمایا اور کھایا پہنا، بس یہی اس کا کام ہوتا ہے۔ نہ کبھی مدرسے کے لیے اس کی جیب میں اس کا ہاتھ جائے، نہ کبھی مسجد کے لیے، نہ کبھی کسی غریب کے لیے، نہ کسی دکھی کے لیے، کسی کے لیے کبھی وہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بھی وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہی نہیں ہے کہ نکالے کچھ اور کسی پر کچھ خرچ کرے، اور کبھی ڈالتا بھی ہے وہ ہاتھ تو اپنی جیب میں نہیں، دوسرے کی جیب میں ڈالے گا۔ کیسے، کس طرح سے حاصل کیا جائے، دوسروں کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، چاہے جس نیت سے ڈالے۔ اگر دیکھ لیا اس نے ہاتھ ڈالتے ہوئے تب تو منہ پھیلا کے بولا، رہے میں تو مذاق کر رہا تھا، ہنسی کر رہا تھا۔ اور اگر نہیں دیکھا، دھیرے سے پاکٹ نکال لیا تو پھر کام ہو گیا۔ اب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہنسی کی نہ مذاق کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس درخت کی طرح ہے جو بیکار درخت ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، نہ پھل دیتا ہے، نہ پھول دیتا ہے، نہ سایہ دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ مالدار بیکار درخت کی طرح ہے، یہ کسی کے کام نہیں آتا ہے، خالی خود کماتا ہے، کھاتا ہے، اپنے علاوہ کسی پر وہ خرچ نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا مالدار خاردار درخت کی طرح ہے۔ خاردار یعنی کانٹے دار جو درخت ہے اس کی طرح ہے، یعنی اس کا مال خرچ ہوتا ہے تو شراب خانے میں خرچ ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے تو کعبہ خانے میں خرچ ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے تو جوئے خانے میں خرچ ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے تو کسی کو ستانے میں خرچ ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے تو کسی پر جھوٹا مقدمہ دائر کرنے میں خرچ ہوتا ہے۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے انہی چیزوں میں وہ خرچ کرتا ہے، کرتا تو ہے مگر غلط جگہوں میں خرچ کرتا ہے، حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ تو وہ ایسا مالدار ہے جو خاردار درخت کی طرح ہے، نہ اس کی دنیا میں کوئی عزت ہے اور نہ اللہ کے وہاں کوئی عزت ہے۔ وہ اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے اور اللہ سے بھی دور ہے، اگر قریب ہے تو صرف اور صرف جہنم سے قریب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جو بیان فرمایا، مثل الذین کمثل الذی، مثل الذین ينفقون اموالهم
وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی وہ مالدار جو باردار درخت کی طرح ہیں، پھل والے درخت کی طرح ہیں، اللہ نے انہی مالداروں کا اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور ينفقون فرما کر کے اللہ نے بتایا مثل الذین ينفقون، مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور استقبال دونوں زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ خرچ کر کے نہیں رکتے، ایک بار مسجد میں کی جھولی میں ڈال دیا، دل کھول کے ڈال دیا، اس کے بعد خلاص کہانی نہیں، وہ ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے پھل والا درخت ہے، ہمیشہ سایہ بھی دیتا رہتا ہے، پھول بھی دیتا رہتا ہے، پھل بھی دیتا رہتا ہے، ایسے ہی وہ مالدار جو اس درخت کی طرح ہے جو پھل والا ہے، وہ ہمیشہ راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی ان کا ہاتھ رکتا ہی نہیں ہے۔ جب دیکھو جب راہ خدا میں وہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی مالداروں کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا۔ چنانچہ کیا فرمایا؟ ينفقون فی اموالہم فی سبیل اللہ۔ اب دیکھیں، اموال یہ مال کی جمع ہے، اور کئی طرح کے مال ہوتے ہیں، وہ ایک قسم کا مال نہیں، اموال قسم قسم کے مال، یعنی جو بھی اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، چاہے روپے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے کپڑے کی شکل میں ہو، اور چاہے کسی ہنر کی شکل میں ہو، چاہے جس شکل میں جو بھی رزق اللہ نے اسے دیا ہے، وہ راہ خدا میں مسلسل خرچ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اس کی مثال، اس کی کہاوت کیسی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، اس مالدار کی مثال اس دانے جیسی ہے جس نے 7 بالیاں اگایا۔ دانا زمین میں بویا جاتا ہے، ایک دانا ڈالا، اس میں سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، پہلے ایک نکلے گی، اس کے بعد سے دوسری نکلے گی، پھر تیسری نکلے گی۔ جنہوں نے کھیتی کی ہوگی انہیں معلوم ہوگا۔ یہ 7 کثرت بتانے کے لیے ہے، حد بندی کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کئی شگوفے ایک دانے سے نکلتے ہیں، اور جتنے نکلے اتنی بالیاں ہوں گی۔ کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیاں اگایا، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ۔ اب آپ سوچ لیں، ایک دانے سے کتنا ہوا؟ 700 دانہ۔ ایک دانے سے 700 دانہ۔ وہ دانہ، وہ غلہ جو گھروں میں بوریوں میں رکھا رہتا ہے، وہ یا تو سڑ جائے گا، یا چوہوں کی نظر ہو جائے گا، یا دوسرے کیڑے مکوڑے اسے کھا لیں گے، مگر وہ دانہ، وہ غلہ جو کھیت میں ڈالا گیا، بظاہر تو بوری خالی ہو گئی، بظاہر تو دانے سے بوری خالی ہو گئی، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد ایک بوری خالی ہوئی تھی، کئی بوری بھر جائے گی۔ پھر ہے کہ نہیں ہے؟ کنویں کا وہ پانی جس میں سے نکالا نہ جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، پڑا رہے، تو جو اس میں ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا، پینے کے قابل نہیں رہے گا، خراب ہو جائے گا کچھ دنوں میں۔ لیکن اگر کنویں سے پانی نکالا جاتا رہے تو جتنا نکالتے رہیں اتنا ہی وہ کنواں بھرتا رہے گا، اس کا پانی صاف و شفاف بنا رہے گا، کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی خالی بھی نہیں ہوگا، قابل استعمال بھی ہوگا، اور اس کا پانی صاف و شفاف بھی رہے گا اور بھرتا بھی رہے گا۔
یہی حال مال کا ہے. جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کم ہو گیا, مال میں کمی آ گئی, اتنا ہم نے دے دیا. شیطان یہی ذہن میں ڈالتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, ارے اگر تم اتنا رکھے رہو گے تمہارے کام آئے گا, تمہارے بچوں کے کام آئے گا, کبھی بیمار پڑ گئے تمہارے کام آئے گا. اس قسم کے وسوسے شیطان دل میں ڈالتا ہے. مگر وہی شیطان جب مقدمے بازی میں, غلط مقدمے بازی میں وکیل کو دیتا ہے تب یہ وسوسے نہیں ڈالتا ہے. جب شراب خانے میں جاتا ہے خرچ کرنے کے لیے تب شیطان وسوسے نہیں ڈالتا ہے. جب جوئے خانے اور کعبے خانے میں جاتا ہے تب شیطان دل میں اس قسم کی باتیں نہیں ڈالتا, بڑے شوق سے خرچ کرتا ہے. تو وہ مال جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے بظاہر تو کم ہوتا ہے مگر اللہ اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے. یہ خرچ کرنے والے جانتے ہیں, جو نہیں کرتا وہ کیا جانے گا. جو غلے بوتا ہو وہ جانے گا, جو بوائی نہیں کرتا وہ کیا جانے گا. اور آگے رب نے پھر تو 700 کی بات ہوئی نا. اور ایک بات آئی تو عرض کر دو کہ یہاں کیا فرمایا گیا, کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, اس دانے جیسی ہے جس دانے نے 7 بالیاں اگائیں. بتاؤ اگانا اس دانے کا کام ہے؟ اگانا تو اللہ کا کام ہے نا, پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے اس دانے نے 7 بالیاں اگائیں. حالانکہ قرآن ہی میں ہے اللہ خالق و کل شیء, اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. تو ہر چیز میں وہ دانا بھی ہے, مگر یہاں دانے کی طرف نسبت کی گئی, دانے نے اگایا. دیکھیں دانے کی طرف اگانے کی نسبت اس کو مجازی نسبت کہا جاتا ہے. یعنی کسی کام کا جو سبب ہو اس سبب کی طرف نسبت کر دی جائے اسے مجازی نسبت کہتے ہیں, اور ایسا کرنا درست ہے. ڈاکٹر ہماری بیماری کی شفا کا سبب بنا تو کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر نے ہم کو اچھا کر دیا, ہے کہ نہیں. جس مقدمے میں ہماری کامیابی کا سبب کوئی وکیل بنا تو کہہ دیتے ہیں وکیل نے ہم کو کامیاب کر دیا. حالانکہ کامیاب کرنا تو اللہ کا کام ہے, شفا دینا اللہ کا کام ہے. ایسی ہر جگہ ہے. تو دیکھیں سبب کی طرف نسبت کرنا مجازن درست ہے, جیسا کہ قرآن شاہد ہے. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے. ایسے ہی اللہ والوں کی طرف نسبت کرنا کہ غوث پاک نے مجھے بیٹا دے دیا, ہم نے ان کی بارگاہ میں عریضہ ڈالا, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں, اللہ آپ کی سنتا ہے, آپ کی رد نہیں فرمائے گا. بیٹا ہو گیا تو کہنے لگے غوث پاک نے بیٹا دے دیا. روزی سے پریشان تھا, خواجہ کی بارگاہ میں گئے, بہت وہاں عاجزی منت کی, آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں میرے لیے. تو وہ ہو گیا, مالدار ہو گیا, اللہ نے اسے رزق دے دیا. کہا خواجہ نے تو مجھے مالدار بنا دیا. تو یہ سب نسبتیں کیسی ہے؟ مجازی. مالدار بنانا خدا ہی کا کام ہے, بیٹا دینا حقیقتاً خدا ہی کا کام ہے. مگر یہ بندوں کی طرف یا دوسری چیزوں کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا, اس نسبت کو مجازی نسبت کہا جاتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ذہن میں یہ تصور رہے حقیقتاً سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, بالیاں اگانے والا, کھیتیاں پیدا کرنے والا, غلہ دینے والا بھی حقیقتاً اللہ ہے. اس بالی کے اگنے کا سبب دانا بنا, اس لیے اس دانے کی طرف نسبت کر دی گئی اگانے کی. تو یہاں دیکھیں ایک دانے سے 7 بالیاں, 7 بالیوں میں 100 دانے, تو ایک دانے سے کتنا ہو گیا؟ 700.
یعنی گویا رب کی بارگاہ میں جو ایک خرچ کرے خلوص کے ساتھ، اللہ اسے 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے، جسے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، وقت نہیں کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں، اور اللہ وسعت والا ہے، تم اپنے لحاظ سے مت دیکھو، اگر ہم کو کسی نے دیا تو ہم اس کا بدلہ کتنا دے سکتے ہیں، ہم اپنی حیثیت اپنی بساط کے مطابق دے سکتے ہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، اس کے لیے کوئی حد متعین ہے ہی نہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ وسعت والا ہے، وہ اپنے فضل سے جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ اور آگے فرمایا علیم، واسع علیم، جاننے والا بھی ہے، یعنی کون کتنا خرچ کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا جو جتنا جس طرح جس نیت سے خرچ کرے گا، اللہ اسی حساب سے اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اگر دولت دیا ہے، مال دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ راہ خدا میں خرچ کرے، اس وقت کا انتظار نہ کرے جب کف افسوس ملنا پڑے، یعنی موت کا وقت آئے اور کہے ہائے تو سب چھوٹ جا رہا میرا، کچھ میرے ساتھ نہیں جا رہا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انسان کے ساتھی 3 ہیں، 3 ہی ہیں جو انسان کے ساتھی، انسان کے دوست ہیں۔ ہم تو نہ معلوم کتنے کو بنا کے رکھے ہیں، اور جب وقت آتا دھوکے دیتا ہے وہ۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دوست 3 ہی ہیں۔ ایک وہ ساتھی، وہ دوست جو جب تک روح جسم میں ہے جب تک وہ ساتھ دیتا ہے، جب تک وہ دوست ہے۔ دوسرا دوست وہ ہے جو قبر تک ساتھ دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ قبر تک جائے گا وہ۔ اور تیسرا دوست وہ ہے جو قیامت تک، حشر تک اس کے ساتھ رہے گا، جنت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ اب وہ دوست جو صرف زندگی کے ساتھ ہے، جب تک روح جسم میں ہے اسی وقت تک وہ دوست رہتا ہے، ساتھی رہتا ہے، پھر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ دوست کون ہے؟ وہ اس کا مال ہے، اس کی دولت ہے۔ جیسے ہی روح جسم سے نکلی ساری دوستی ختم، اب وہ مال کچھ کام آنے والا نہیں ہے، ساتھ چھوڑ دیا اس نے۔ وہ مال جس کو ہم نے بڑی محنتوں سے، مشقتوں سے اور بڑی جافشانی سے حرام حلال بھی نہیں سوچا اور اس کو اکٹھا کرتے رہے، قبر تک بھی نہیں جا کے پہنچایا۔ کم از کم قبر تک تو جاتا، پہنچا دیتا، وہاں تک بھی نہیں گیا، بس جیسے روح نکلی اس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اور اسی دولت کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ روح البیان شریف میں فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے درہم و دنانیر بنائے گئے، درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ پہلے ہی چلتا تھا، اب کاغذ کے روپے ان کی جگہ آ گئے ہیں، تو سب سے پہلے جب بنایا گیا درہم و دینار تو شیطان نے اسے پیشانی پہ رکھا اور اس کا بوسہ دیا، چوما اسے، بہت محبت کیا شیطان نے، اور کیا کہا؟ پیشانی پہ رکھا، اسے چوما اور کہا جو تجھ سے محبت کرے گا وہ صحیح معنوں میں میرا غلام ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی درہم و دنانیر اور مال و دولت سے جو محبت کرے، دیکھو ہونا یہ غلط نہیں ہے، اس سے محبت کرنا یہ غلط ہے، ایسی محبت کہ اس کو نکالے ہی نہیں رہے خدا۔ تو شیطان نے کہا جو تجھ سے محبت کرے گا وہی میرا غلام ہے۔ تو دولت سے محبت کرنے والے کس کے غلام ہیں؟ شیطان کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر! سوچیں آپ ذرا،
تو ایک دوست تو یہ ہے روح نکلتے ہی ساتھ چھوڑ دیا، اور دوسرا دوست جو قبر تک ساتھ دیتا ہے وہ اس کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں۔ اب تو رشتہ داروں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہاں قبر تک بھی نہیں جاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اب تو یہ بھی صورتحال ہو گئی ہے، چند معدود لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ جاتے ہیں پہنچانے کے لیے، ورنہ کوئی بہانہ لے کر کے میرے پیر میں درد ہے تو مجھے یہ تکلیف ہے تو مجھے وہ ہے، کون جائے قبرستان، اتنا ٹائم لگے گا، وہاں گھنٹے بھر جائے گا۔ اب تو یہ بھی صورتحال ہے۔ تو بہرکیف دوسرا ساتھی کون ہے جو قبر تک پہنچاتا ہے، وہ رشتہ دار ہے۔ اور تیسرا ساتھی جو آخرت تک ساتھ دیتا ہے وہ بندے کے اعمال ہیں۔ ہم نے جیسا عمل دنیا میں کیا ہے، ہمارا عمل ہی ہمارے ساتھ جانے والا ہے، ہمارے ساتھ دنیا میں بھی رہتا ہے، قبر تک بھی جائے گا، حشر تک جائے گا، جنت میں ہم کو لے جانے والا ہے۔ ہمارے ہر جگہ ہمارے اعمال ہی کام آنے والے ہیں، جس کے بارے میں ہم نہایت ہی کوتاہی سے کام لیتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں۔ یعنی وہ ساتھی جو ہمیشہ کام آنے والا ہے اس کو ساتھی نہیں سمجھتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ یہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر پیسہ ہو، مال تجارت ہو، اور وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، ایسے شخص کو شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اسے مالدار کہا جاتا ہے۔ اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1 لاکھ میں 2.5 ہزار۔ اس حساب سے قوم بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کتنی فرض تھی معلوم؟ 25% فرض تھی۔ یعنی 100 روپے میں 25 روپیہ۔ جبھی تو قارون نے انکار کیا تھا، جب اسے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا گیا، جو قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، جب اس نے حساب لگایا، کہا یہ تو بہت مال چلا جائے گا زکوٰۃ میں، اس نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے مال کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اس دوست کا نتیجہ جس کے لیے ہم رات و دن مرتے رہتے ہیں۔ اس ساتھی کا انجام یہ ہے، زمین کے ساتھ اسے دھسا دیا گیا، نہ وہ رہا نہ اس کا مال رہا۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ اور جس نے زکوٰۃ ادا کیا اس کا مال ایسے ہی پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے جیسے کنویں سے پانی نکالتے رہنے پر اس کا پانی صاف و شفاف رہتا ہے، پینے کے قابل رہتا ہے، اور اس مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ وقت نہیں کہ میں اور آگے بات عرض کروں۔ تو بہرکیف زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے ماہ رمضان آتا ہے، ہم کھانے پینے کا بجٹ تو ضرور بناتے ہیں، مگر راہ خدا میں خرچ کرنے کا بجٹ بہت کم لوگ بناتے ہیں۔ یہاں اتنا خرچ کرنا ہے، یہاں اتنا دینا ہے، یہاں اتنا دینا ہے، اس کا بھی ہمیں بجٹ بنانا چاہیے۔ جیسے کھانے پینے اور ضروریات اور کپڑے اور ساری چیزوں کا بجٹ بناتے ہیں، کپڑے پر اتنا خرچ کرنا ہے، کھانے پر اتنا ہے، افطاری پر اتنا ہے، تو ایسے ہی ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے پر بجٹ بنانا چاہیے، اور وہی بجٹ آپ کے کام آنے والا ہے۔ وہی خرچ کیا ہوا راہ خدا میں آپ کے کام آنے والا ہے، ورنہ تو وہ روح نکلتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور رشتہ دار دفن تو بعد میں کریں گے، پاس بک کہاں رکھا ہوا ہے، کتنا بیلنس کہاں ہے، کتنی جگہ ہے،
پہلے وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. یعنی آج جو دنیا کی حالت ہے، اس طرح سے دنیا ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے، دنیا سوار ہو گئی ہے کہ اس قسم کے لوگ آج پائے جا رہے ہیں کہ تدفین بعد میں ہوگی، کفن بعد میں آئے گا، غسل بعد میں ہوگا، پہلے یہ سارا کام اپنے قبضے میں کر لو، سب رکھ لو، کہ دوسرا بھائی نہ اپنے قبضے میں کر لے. اللہ ہمیں ہدایت دے اور توفیق عطا فرمائے صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی. تو یہ مسائل ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے. اور کہاں خرچ کریں انشاءاللہ آئندہ آپ کو بتائیں گے اس کے مصارف کیا ہیں. خرچ کرنے کو آپ سوچ لیں، سوچے رہیں خرچ ہم کو کرنا ہے. اتنا ہمارے پاس سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اتنا مال ہے، اتنی جائیداد ہے نا، جو ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی کپڑے لتے، گھر کے سامان، گاڑیاں، رہنے کا مکان، یہ سب ضرورت میں آتا ہے. وہ کتنے بھی قیمتی ہوں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو استعمال کے ضرورت کی چیزیں ہیں گھر کی یا اپنی، تو وہ ضرورت اصلیہ میں آتے ہیں. اگر کروڑ کی بھی ہمارے پاس گاڑی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اگر وہ اپنے استعمال کے لیے ہے. ہاں اگر مال تجارت خرید و فروخت کے لیے ہے، خریدا ہے اس لیے کہ اس کو بیچیں گے جب نفع ملے گا، تو اب وہ گاڑی مال تجارت ہو گئی، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا. ایسے ہی مکانات کئی ایک ہیں. اگر ہم نے اپنی ضرورت کے لیے خریدا ہے، ہمارا بیٹا ہے، شادی ہونے والی ہے اور اس کو ضرورت پڑے گی اس لیے ہم نے خرید لیا، تو وہ ضرورت کے لیے ہے. اگر بھاڑے سے دے رکھا ہے تو اس مکان کی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اس کا جو بھاڑا آتا ہے کرایہ، اگر وہ بچ رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور اگر انویسٹ کیا ہے فلیٹ میں، یعنی اس لیے خریدا ہے کہ دام بڑھے گا تو بیچیں گے، اب وہ گھر، وہ فلیٹ مال تجارت ہو گیا، وہ ضرورت کا نہیں ہے، اس پر، اس کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب جتنے کا بھی وہ فلیٹ ہوگا اسی 2.5% کے حساب سے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.